سورہ نوح مکی ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے بھی اور نزول کے اعتبار سے بھی دونوں صورتوں میں اس کا نمبر 71 ہے۔ اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ ان انذر قومک، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام آپ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قومی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو۔ واتقوہ، اور تم اللہ سے ڈرو۔ وَأَطِیعُونِ، اور تم میری فرما برداری کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ اگر تم گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لو گے تو جتنی زندگی باقی ہے اس زندگی کے پیریڈ میں تمہیں سکون، چین، اطمینان مل جائے گا، حقیقی دنیا کی لذت تم پاؤ گے توبہ کی برکت سے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اب تم توبہ کرو یا نہ کرو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین کی طرف سے مقررہ وقت اذا جاء، جب آ جاتا ہے، لا یؤخر، تو پھر تاخیر نہیں کی جاتی، مہلت نہیں دی جاتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرتے۔ قال ربی، 950 سال تک سمجھاتے رہے، اور کس محنت سے آپ نے تبلیغ دین فرمائی اس کا ذکر ہے۔ قربان جائیے حضرت نوح علیہ السلام کے انداز تبلیغ پر۔ ہم تو 950 سال تو دور کی بات ہے، 9 مرتبہ بھی کسی کو سمجھا نہیں سکتے، اس قدر ہم جلد باز ہیں۔ لیکن وہ اللہ کے نیک بندے انبیاء، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم جتنی دفعہ بھی سمجھائیں گے اللہ تعالی راضی ہوگا، ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ سامنے والا اگر انکار کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں تو ثواب مل رہا ہے۔ اور دوسری بات، ان کے ذہنوں میں یہ بات بھی ہوتی کہ جب انسان تبلیغ کرتا ہے تو دوسرے انسان کے دل پر کچھ لمحات ایسے گزرتے ہیں کہ اس لمحات میں اسے اگر کوئی نصیحت کرے تو فوراً وہ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے وہ تبلیغ دین فرماتے رہتے کہ ہو سکتا ہے اس لمحے میں وہ نصیحت ہو جائے۔ قال، عرض کی ربی، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن اسلام کی دعوت دی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مگر میری دعوت دینے سے ان کی نفرت میں اضافہ ہوا۔ جتنی دفعہ میں نے دعوت دی یہ دین اسلام سے اور زیادہ نفرت کرنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور بے شک جب کبھی میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی،
تاکہ یہ اسلام لائیں اور اے پروردگار تو ان کی بخشش فرما دے۔ تو جب بھی اسلام کی میں نے دعوت دی، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال لیں۔ آپ سوچیں، آپ کسی کو کوئی بات بتانے جائیں اور وہ انگلیاں کانوں میں ڈال لے، کتنا مشکل ہے اس کو نصیحت کرنا، پھر بھی آپ نصیحت کرتے رہے۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے کپڑوں سے اپنے منہوں کو انہوں نے ڈھانپ لیا۔ یعنی یہ حضرت نوح علیہ السلام سے معاذ اللہ ایسی نفرت کرتے کہ جس گلی سے آپ آ رہے ہوتے، آپ کو دیکھ کر وہ اپنے سر پر ایک کپڑا ڈال لیتے اور اپنے چہرے کو آپ کے چہرے سے وہ چھپاتے، اور یہ ظاہر کرتے کہ ہمیں آپ کی کوئی بات سننی نہیں ہے۔ وہ اصروا، اور ان لوگوں نے ضد کی، واستکبروا استکبارا، بہت زیادہ انہوں نے تکبر کیا۔ ثم، اس کے باوجود پھر، انی دعوتہم جہارا، میں نے انہیں اسلام کی دعوت اعلانیہ دی۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر بے شک میں نے ان کے لیے اسلام کا اعلان کیا اور سب کے سامنے انہیں دعوت دی۔ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اور انہیں آہستہ اور چپکے سے بھی دعوت دی۔ ان نصیحت کے جتنے انداز ہیں، اکیلے میں، تنہائی میں، آہستگی سے، سمجھا سمجھا کر، یہ سب کو جمع کر کے ہر طرح سے میں نے دعوت دی۔ یہاں تک کہ جب آخری دور میں ان کے یہاں اولاد کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو کافر تھے ان کے یہاں 40 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، ساری عورتیں بانجھ ہو گئیں ان کافروں کی، اور قحط سالی کی کیفیات ہوئیں، بارشیں کم ہو گئیں۔ فقلت، تو اس وقت میں نے کہا، استغفروا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو، استغفار کرو، ایمان لے آؤ۔ انہ کان غفارا، بے شک وہ پروردگار بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم توبہ کرو گے، سچی پکی توبہ کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر آسمانوں سے موسلا دھار بارشوں کو نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے ذریعے، یعنی اس میں برکت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے وہ باغات پیدا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے وہ نہروں کو پیدا کرے گا۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ ہر پریشانی کا حل کثرت سے سچی پکی توبہ کرنا ہے۔ جو دن بھر میں سچی پکی توبہ بار بار کرے اور وہ استغفر اللہ 700 مرتبہ پڑھے، ایک دن میں 700 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنا پڑھے تو سبحان اللہ بہت اچھی چیز ہے، ورنہ کم از کم استغفر اللہ۔ مگر یہ صرف زبانی استغفر اللہ نہ ہو، پہلے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے اور عزم کرے کہ اب میں گناہ کبھی نہیں کروں گا، اور دن میں 700 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی ہر پریشانی غیب سے دور ہو جائے گی، ہر مشکل آسان ہوگی، ہر مصیبت دور ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، اس کی اولاد میں برکت ہوگی، اس کی جان میں برکت ہوگی، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بزرگان دین کے پاس کبھی بھی کوئی پریشان حال آتا تو آپ کہتے کہ سچی پکی توبہ کرو اور بار بار کرو، یہی ہر پریشانی کا حل ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سچی پکی توبہ کریں، اور چاہیں تو اچھی طرح وضو کریں، اور چاہیں تو اچھی طرح غسل کریں تو بہت اچھا ہے، اور نیت غسل توبہ کی کریں، یعنی یہ نیت ہو کہ میں یہ غسل کر رہا ہوں توبہ کی نیت سے، پھر 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھیں،
اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد درود و سلام پڑھیں، جتنا آپ کا دل چاہے اللہ کی حمد و ثنا کریں، مثلا الحمدللہ رب العالمین یہ 12 مرتبہ پڑھ لیجئے، درود پاک 12 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور پھر دعا کیجئے، سچی پکی توبہ کریں، اور یہ عزم کر لیں کہ اب میں گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہوں، اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ مفسرین، محدثین اور علماء نے اپنے اپنے مقام پر لکھا کہ جو ایسا کرے گا اس موقع پر وہ جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی آیا، اس نے کہا کہ ہمارے علاقوں میں بارشیں نہیں ہیں، تو فرمایا استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ دوسرا آیا، کہا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہوں، تو فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میں بے روزگار ہوں، مالی پرابلم ہے، پریشانیاں ہیں، فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ کسی نے کہا کہ ہماری کھیتی اور باغات ان میں نقصان ہو جاتا ہے، فرمایا کثرت سے استغفار کرو۔ تو پاس بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ حضرت ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ آپ دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کے سنائی کہ استغفار کا نتیجہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ بارشیں بھی ہوں گی، مال میں اولاد میں بھی برکت ہوگی، باغات بھی ملیں گے، نہریں بھی۔ باغات اور نہروں سے مراد یہ ہے کہ کاروبار میں اور ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کو، جس کے یہاں اولاد نہیں تھی، آپ نے فرمایا کہ تو کثرت سے استغفار کیا کر، تو اس نے 700 مرتبہ دن میں استغفار کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اسے 10 بیٹے عطا فرمائے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں پیدا کرے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی بارگاہ سے عزت حاصل کرنے کی امید ہی نہیں رکھتے؟ دنیا والوں سے عزت کے حصول کے لیے مارے مارے پھرتے ہو، جو حقیقی عزت دینے والا ہے اس کی بارگاہ میں جھکتے نہیں۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، أَطْوَارًا، اور طرح طرح سے بنایا، مختلف زبانیں ہیں، مختلف قبائل ہیں، مختلف شکلیں ہیں، مختلف رنگ ہیں۔ أَلَمْ تَرَوْا، کیا تم نے نہ دیکھا، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، اللہ تعالیٰ نے کیسے 7 آسمان ایک کے اوپر دوسرا بنایا۔ وجعل القمر فیہن نورا، اور اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا جس چاند میں نور کو رکھا۔ وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو بنایا ایک روشن چراغ بنایا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ تعالی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، جیسے نباتات پودے مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں مٹی میں دوبارہ لوٹا دے گا۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پھر مٹی سے خوب پیدا کر کے نکالے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم زمین میں کشادہ راستوں میں چلو، زمین تمہارے چلنے کے لیے آسان بنائیں، تم اس پر قائم رہ سکتے ہو، جگہ جگہ راستے بنائے، اور تمہارے لیے ساری نعمتیں ہیں، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، اور تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تمہیں اس دنیا کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ دنیا کو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا۔
اور تمہیں رب کی معرفت کے لیے پیدا کیا، مگر تم اپنا کام چھوڑ کر دنیا کو بنانے میں لگے ہو۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، دنیا کی محبت، الفت اور گناہوں کی عادتیں ہم سے دور کر دے۔ قال نوح ربی، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک ان لوگوں نے میرا کہنا نہ مانا، میری نافرمانی کی۔ واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، اور ان لوگوں نے ان سرداروں کی پیروی کی کہ جنہوں نے ان کے مال اور ان کی اولاد میں نقصان کیا۔ یعنی اکثر سردار، چودھری، نواب، بادشاہ، حکمراں یہ اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ پھر بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ لوگوں کے خادم نہیں ہوتے بلکہ لوگوں کو اپنا خادم بناتے ہیں۔ اگر فیکٹری کا مالک ہے تو فیکٹری چلا رہا ہے تو ملازم کی وہ خدمت نہیں کر رہا بلکہ ملازم اس کی خدمت کر رہا ہے۔ ایک ملازم، ایک نوکر دن رات محنت کرتا ہے، اس کو تو وہی مخصوص تنخواہ ملتی ہے، ساری ترقیاں تو سیٹ کے لیے ہیں۔ تو اسی طرح جتنے سردار ہیں، مالدار ہیں، غریب عوام نہ جانے ان کے پیچھے کیوں بھاگتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، پروردگار میری تو انہوں نے نافرمانی کی، اور کہنا ان سرداروں کو مانا کہ جو ان کے خون کو نچوڑنے والے ہیں، جو ان کے مال اور ان کی اولاد کے ڈاکو ہیں، جنہوں نے سارے سرمایہ پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ انہیں اپنا خیر خواہ سمجھے اور انہی کی باتیں انہوں نے مانی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بڑے بڑے مکر کیے، بڑے بڑے داؤ کھیلے۔ وَقَالُوا، اور وہ بولے، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، تم ہرگز اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو۔ ان سرداروں نے اپنی عوام سے کہا کہ ان بتوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ تو ان کے بت تو کافی تھے لیکن 5 بت بہت زیادہ مشہور تھے۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، اور ود کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ ود مرد کی شکل میں ایک بت تھا۔ وَلَا سُوَاعًا، اور سوا کو ہرگز نہ چھوڑنا، یہ عورت کی شکل کا بت تھا۔ وَلَا یغوث، اور یغوث کو نہ چھوڑنا، یہ شیر کی شکل میں بت تھا۔ وَیعوق، اور یعوق کو نہ چھوڑنا، یہ گھوڑے کی شکل میں ایک بت تھا۔ وَنَسْرًا، اور نصر کو نہ چھوڑنا، یہ بھی کسی پرندے کی شکل میں بت تھا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب وحی کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ قوم میں سے ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور لوگ ایمان لانے والے نہیں، تب آپ نے اللہ تعالی کی جناب میں یہ دعا کی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور اے اللہ تو ان ظالموں کی گمراہی کو اور زیادہ کر دے۔ ظالمین کی گمراہی میں ہی اضافہ ہوتا ہے، انہیں کچھ بھی سمجھائیں تو یہ سمجھنے کے بجائے الٹا مطلب لیتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں۔ مما خطیئاتہم، ان کی انہی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے طوفان نوح میں۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، پھر وہ آگ میں داخل کیے گئے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پس انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پایا۔ وَقَالَ نُوحٌ، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے پروردگار، ایسا عذاب بھیج، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
کہ زمین پر کوئی کافر باقی نہ رہے، کوئی کافر زمین پر بسنے والا باقی نہ چھوڑ، سب کو ہلاک کر دے۔ انکا ان تذرہم، بے شک پروردگار اگر تو انہیں چھوڑ دے گا، کچھ بھی کافر باقی رہ گئے، یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کے یہاں جو اولاد ہوگی وہ اولاد بھی فاجر اور ناشکری پیدا ہوگی، یہ اپنی اولاد کو بھی اسی راہ کی طرف لگائیں گے، تو اس لیے ان سب کو تباہ کر دے۔ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ وہ تو نبی ہیں، وہ تو جس کے لیے بخشش کی دعا کریں اللہ تعالیٰ کرم فرما دے، لیکن ہمیں طریقہ سکھایا گیا کہ دوسروں کے لیے بخشش کی دعا کریں تو اس سے پہلے اپنے لیے بخشش کی دعا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عاجزی ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھے یا اللہ کی رحمتوں اور بخشش کا اپنے آپ کو حاجت مند سمجھے، تو عاجزی کا اظہار ہے۔ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو بخش دے، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہوا، یعنی جو میرے ساتھ 72 یا 80 افراد مومن ہیں انہیں بخش دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور قیامت تک آنے والے ہر مومن مرد اور مومن عورت کو بخش دے، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاغًا، ظالموں اور گناہ گاروں کے لیے تباہی کو اور زیادہ کر دے، انہیں تباہ کر دے۔